مجھے نہ ماننا سچا. یہی معیار اگر مرزا صاحب نے بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری زندگی میں یہ کام نہ ہوا، شادی تو ان کی زندگی میں ہونی تھی نا محمدی بیگم سے، فوت ہونے کے بعد تو نہیں ہونی تھی. انہوں نے کہا میں اس کو اپنے صدق اور کذب کا معیار بناتا ہوں، اگر یہ عورت میرے نکاح میں نہ آئے تو میں سچا نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ان کی زندگی میں وہ نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی، ان سے 2 سوال کیے گئے تھے اور وہی اپنا راگ الاپنے لگے. خود ایک بات کہی تھی کہ جی اپنے شاگرد یہ روزانہ یہاں نیچے چھوڑتے ہیں جو کہتے ہیں بھاگ گیا. میں نے کہا بھائی وہ 2 سوال بھی تو لے کے آؤ نا جن سے ہم بھاگ گئے. پہلی بات تو یہ کہ آپ سے جو تو سوال کیے گئے تھے، جو معیار قائم کیا گیا تھا، اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے اپنی بات پیش کر دی کہ بھائی یہ ہے نا، گھما پھرا کے آپ اپنے مدعے پہ آ گئے کہ جی یہ محمدی بیگم کی شادی ہوئی تھی، یہ معیار بنایا تھا، یہ قائم کیا تھا. بھائی جو 2 حدیثیں میں نے پیش کی تھیں ان کا جواب آپ سے مانگا گیا، آپ نے کہا جواب دے دیا. ان 2 حدیثوں پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی ابھی تک. میں نے تو ان کا جواب آپ سے مانگا ہے کہ اس تعلق سے کیا جواب ہے آپ کا. آپ نے یہ کہا کہ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ جی سیٹسفائی ہوں کہ نہیں ہوں، ہم نے جواب دے دیا. تو بھائی پیش گوئی محمدی بیگم کی پوری ہو گئی، آپ سیٹسفائی ہوں یا نہ ہوں، ہم نے جواب دے دیا. ٹھیک، ضروری نہیں ہے آپ اکثر ہاں وہی والی بات. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا جواب کیا ہے، کیونکہ میں نے آج سے پہلے جتنے لوگوں سے بات کی ہے ہر ایک نے اپنا الگ جواب دیا. کسی نے کہا ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے، کسی نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ بولا ہوا ہے. میں آپ کو مختلف لوگوں کے مختلف جواب دکھا سکتا ہوں. آپ کا جواب کیا ہے اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جبکہ مرزا صاحب نے یہ معیار مقرر کیا ہے، اگر یہ نکاح نہ ہوا، اگر یہ کام نہ ہوا میری زندگی میں تو میں جھوٹا. سوئی میں اڑی رہے گی. آپ کا کیا موقع؟ آپ نے جو آپ شاہد بھائی، اصول وہی ہے جو انہوں نے دیا تھا، ان کو لے کے چلتے ہیں مرزا صاحب کے زمانے میں، ادھر لے کے چلتے ہیں نا، سب کے سامنے دیکھ لیں گے ہو کیا رہا تھا نا. ان کو جواب نہیں، انہوں نے مل جائے خود گا. کہا اعزاز بھائی، انہوں نے خود کہا اعزاز بھائی کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوں یا نہ ہوں. میں نے جواب دے دیا. تو بھائی وہ نکاح نہیں ہونا تھا. وہ جو مختلف جوابات ہیں، پیش گوئیوں کی مختلف شکوں کی وجہ سے آپ کو مختلف جوابات دیے گئے ہوں گے. کہیں اجتہادی غلطی کے بارے میں آپ کو جواب دیا گیا ہوگا، اجتہاد کے بارے میں کہیں آپ کو جواب دیا گیا ہوگا، کہیں آپ کو وہ جو پیش گوئی کے الفاظ ہیں کہ پیش گوئی پوری ہو جائے گی، کتے بھونکتے رہیں گے، کسی نے آپ کو اس طریقے سے جواب دیا ہوگا، اس چیز کا جواب دیا ہوگا اس شک کا، اور کسی نے اس چیز کا جواب دیا ہوگا آپ کو کہ پیش گوئی پوری ہو گئی. تو جو مختلف جوابات ہیں، یہ پیش گوئی کی جو مختلف شکیں ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو دیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے امیر نذیر صاحب. باقی رہی بات یہ تو میں نے دیکھیں آپ کو بتا دیا ہے. آپ نے کہا ہے یہ ضروری نہیں آپ کہ آپ سے سائن کروانے ہیں، اسٹیمپ لگوانی ہم نے کسی چیز پہ. تو محمدی بیگم کی جو پیش گوئی تھی وہ پوری تھی، وہ مشروط تھی کہ ان کا خاوند مرے گا، وہ بیوہ ہوں گی تو پھر وہ نکاح میں آئے گی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو اب ہم نے اسٹیمپ تو لگوانی نہیں ہے آپ سے، سگنیچر تو ہم نے آپ سے کروانی نہیں ہے. تو پیش گوئی پوری ہو گئی ہے، اب آپ مانیں یا نہ مانیں. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو، اس نئی بات کو درست تسلیم کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکیم نور الدین صاحب کی زندگی میں ان کے سامنے یہ پیشگوئی پوری ہو گئی تھی تو انہوں نے مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد بشیر الدین محمود احمد صاحب کو یہ کیوں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محمدی بیگم کی لڑکی سے یا لڑکی کی لڑکی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو اس رنگ میں پیشگوئی پوری ہو جائے. اگر یہ ہو چکی تھی اور یہ مشروط تھی وہ سلطان بیگ کی موت کے ساتھ، وہ اس کی موت نہ ہوئی اور یہ پوری نہیں ہوئی، تو پھر بشیر الدین محمود احمد صاحب کو حکیم نور الدین صاحب مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد محمدی بیگم کی لڑکی کے بارے میں کیوں امید دلا رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں کیوں دلا رہے تھے. اس لیے دلا رہے تھے کیونکہ بعض اوقات بات ممنوع ہونے کے باوجود ظاہری رنگ میں بھی اس پیش گوئی کو پورا کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بعید نہیں ہے. جیسے کہ سونے کے کنگن جو ہیں وہ سونا حرام ہے، لیکن ظاہری رنگ میں پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے پھر بھی سراقہ بن نوفل کو پہنائے گئے، کیونکہ ظاہری رنگ میں بھی اگر پیش گوئی پوری ہو جائے، مانوی رنگ میں پیش گوئی پوری تھی لیکن اگر اسے ظاہری رنگ میں بھی مانوی رنگ میں اس طرح پیش گوئی پوری تھی کہ کیسر و کسرا جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا، تمام خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئے تھے، یہ ظاہری رنگ میں پوری ہو گئی، مانوی رنگ میں پوری تھی.
لیکن اس کو ظاہری رنگ میں بھی پورا کرنا تھا، اس لیے وہ سونے کے کنگن پہنائے گئے کہ جس طرح مانوی رنگ میں پوری ہوئی ہے پیش گوئی، اسی طرح سے اس کو ظاہری رنگ میں بھی پورا کیا جائے. جیسے کہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا کہ مانوی رنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ تم نے وہی کھانا ہے جو اپنے غلاموں کو کھلاتے ہو، تم نے وہی پہننا ہے جو تم پہنتے ہو، وہ اپنے غلاموں کو بھی تم نے پہنانا ہے، ٹھیک ہے، تو تم نے وہی کرنا ہے. تو یہ تو مانوی رنگ تھا کہ دیکھو جس درجے کا، جس اوسط کا تم کھاتے اور پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ اور پہناؤ. لیکن بعض صحابہ اس کو ظاہری رنگ میں بھی پورا کرتے تھے. تو بس پیش گوئیاں ظاہری رنگ میں بھی پورے کرنی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے. حالانکہ مانوی رنگ میں بھی وہ کمپلیٹ ہی ہوتی ہیں، لیکن انہیں ظاہری رنگ میں بھی پورا اگر کر دیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھی بات تاریخ کی ہے. بتائیں تاریخ. اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ محمدی بیگم کی پیشگوئی ظاہری رنگ میں پوری نہیں ہوئی، باطنی رنگ میں مانوی رنگ میں پوری ہو گئی نا. تو کہاں ہوئی؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہاں ظاہری رنگ میں شادی ہوئی تھی؟ مانوی رنگ میں کمپلیٹ تھی. وہ جو معاملہ اور مفہوم اس کا تھا بالکل اس پہ صادق آئی یہ بات. یعنی ظاہری رنگ میں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور وہ جو مرزا صاحب کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں تمام رکاوٹیں رستے میں سے ہٹا دوں گا اور بالآخر اس عورت کو تیرے نکاح میں لاؤں گا، وہ وعدہ پورا اب نہیں. دیکھیں عامر نذیر بھائی، اب میں سائن کروانے اور اسٹیمپ لگوانے سے تو میں رہا آپ سے. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ سے متفق اگلا ہوں. سوال، اب اگلی بات پہ چلیں. یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ظاہری رنگ میں وہ پیشگوئی جھوٹی نکلی، لیکن آپ ایمانی طور پر جھوٹی نکلی جھوٹی نکلی، یہ کون سے الفاظ ہیں نہیں میرے ہوئی کہ نا. جھوٹی نکلی؟ آپ نے کہا نا پوری نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی تو جھوٹی نکلی نا. ظاہری رنگ میں شادی نہیں نا ہوئی، اسے شادی آپ کا اعتراض شادی سے تھا نا، تو وہ شادی ہو جاتی نا. تو مطلب یہ کہتے ہیں، مطلب جھوٹی والا الفاظ کہاں سے لیا؟ اگر یہ میں عامر کہہ نذیر صاحب ظاہری غلط رنگ بات میں نہیں نا، میں کہہ دوں وہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں نا. نہیں، یہ تو اگر دجل ہوا نا. آپ نے خود ہی کہا، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ظاہری رنگ میں وہ پوری میں نہیں نے ہوئی. شادی نہیں پیش کوئی پوری ہوئی ہے ظاہری اور باطنی رنگ میں. میں نے کہا شادی ظاہری رنگ میں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، پیشگوئی ظاہری رنگ میں کیسے پوری ہوئی ہے؟ پیش گوئی ظاہری رنگ میں اس طرح جو مفہوم تھا پیش گوئی کا اس کے حساب سے پوری ہوئی ہے. اب اس کو چھوڑ دیں آپ، وہ میں نے بتا دیا. اب ہم سائن اور اسٹیمپ نہیں لگوا سکتے آپ سے. نہیں کوئی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. اگر ظاہری رنگ میں ہو چکی. اچھا مجھے تو بتا دینا وہ کھانا. اب میری بات تو ادھوری رہ گئی نا ناظر. نہیں، آپ کی تو ساری باتیں اس طرح کی ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نہیں کوئی بات نہیں. ہمیں آپ پر کوئی شکوہ ہی نہیں ہے. آپ ان ساری باتوں کا انکار بھی کر دیں نا. جو آپ مانی ابھی بھی بیان کر رہے تھے نا، وہ سونے کے کنگن والا، سوراخا والا، یہ بھی آپ اگر جو ظاہری معنی بیان کر رہے تھے یہ تھا تو غلط. لیکن میری نظر میں آپ ان کا اقرار کریں، انکار کریں، بلکہ انکار کریں تو وہ بہتر ہے. جس طرح کا آپ مانتے ہیں نا نبی علیہ السلام کو اور ان کی خبروں کو، اس سے بہتر ہے کہ آپ انکار کریں. تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ ان کو کیا مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسرا کے خزانے دیے گئے تھے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، آپ اپنے طریقے سے بتائیں نا، اپنے طریقے سے. مجھے چھوڑ دیں، سنیں مرزائیوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنا بتائیں. آپ کو دیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ گزارش تو سن لینا. جس نبی کی بات جھوٹی نکلے یا جس مدعی نبوت کی خبر جھوٹی نکلے اس کو ماننا نہیں چاہیے. یہ تو طے ہے، یہ تو اصولی بات. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی باتیں سچی نہیں نکلی معاذ اللہ، تو آپ بے شک نہ مانیں. آپ مان رہے ہیں، ہماری نظر میں وہ اس سے نہ ماننا بہتر ہے. تو اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اگر آپ کو برا لگا ہے وہ سونے کے کنگن والی بات، آپ نے کہا کہ وہ ظاہری رنگ میں پوری کرنے کے لیے پہنائے گی، یہ بالکل جھوٹ بات ہے. کسی نے وہاں پر اس پیشگوئی کا ذکر تک نہیں. سونا حرام تھا بھائی، سونا تو حرام تھا. اس نے کہا کہ یہ پیشگوئی پوری کرنے کے لیے ہم یہ سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں. تو پھر کس لیے پہنائے گئے تھے؟ اس لیے پہنائے گئے تھے؟ یہ آپ کا استنباط ہے نا. کہا تو نہیں ہے کسی نے. استنباط ہے، یہ استنباط ہے. ایک منٹ رک جاؤ، میرا استنباط ہے. سن تو لینا، میرا استنباط ہے. کیوں پہنائے گئے تھے سراقہ بن نوفل کو؟ عامر نذیر صاحب، سراقہ بن نوفل کو کنگن کیوں پہنائے گئے تھے؟ سراقہ بن نوفل نہیں ہے ان کا نام، سراقہ بن مالک ہے. سوری، سراقہ بن مالک کو، سوری، بات یہ ہے کہ سراقہ بن مالک کو. میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نام بھی مانیں. آپ نے جو بات کہی ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ اپنے پاس ایک استنباط کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے اپنا جواب تو بتا دینا عامر بھائی. بتا رہا ہوں نا.
چھوڑ دے. سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہوا نہیں ہے, وہ تو میں ابھی لکھا ہوا بھی نکال دوں گا, یہاں پبلک کو دکھا دوں گا. میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ارے بھائی پورا کرنے کے لیے شہزادے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ظاہری رنگ میں لیتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, چچا بیچ بیچ میں بالکل بے شک, الحمدللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اچھا عامر نذیر بھائی, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں, اگر اس میں ظاہر اور باطن یا پیشگوئی کو پورا کرنا مقصد نہیں تھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کنگن سراقہ بن مالک کو کیوں پہنائے گئے؟ اس لیے پہنائے گئے کہ وہ کنگن کسی اور کے ہاتھ میں پورے نہیں آ رہے. تو پیشگوئی کس کے لیے تھی؟ کسی اور کے ہاتھ میں پورے نہیں آ رہے تھے. سنیں, کئی اور صحابہ کو بھی وہ پہنا, نہیں لکھا ہوا ہے کہیں کسی اور کے ہاتھ میں پورے نہیں آ رہے تھے. کنگن نہیں تھے, بلکہ وہ سر کا بھی تھا, جو کلا ہوتا ہے وہ کمر بند بھی تھا, اور وہ کنگن, اس کو چھوڑ دیجئے, 3-4 چیزیں چھوڑ دیجئے, سب کو پہنا کے دیکھے گئے, تو کسی پر وہ ایسا لگ نہیں رہا تھا, تو پھر ان کو بلایا گیا. لیکن پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں پہنائے گئے, یہ بات کنفرم ہے. سنیے میری بات سنیے, میری بات سنیے نا, کمپلیٹ تو ہونے دیں, کمپلیٹ تو ہونے دیں. ہر چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے. دیکھیں میں نے جواب دیا نا, میں نے جیسا بھی دیا ٹوٹا پوٹا, آپ بھی مانے نہ مانے, ہم بھی مانے نہ مانے, آپ نے کہا اس بات کو یہ چھوڑ دیں, بالکل آپ کو دیکھیں, وہ بات کرنے نہیں دے رہے. نہیں میں تو یہ سراقہ بن نوفل والی بات کہہ رہا ہوں نا, یہ سوری سراقہ بن مالک والی بات, میں سراقہ بن مالک والی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی کہ وہ چونکہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں آ رہے تھے, اس لیے سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے. یہ کہیں لکھی ہوئی ہے بات؟ کدھر لکھا ہوا ہے یہ, کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ پہلے دکھائیں نا, جو آپ نے بات کہی ہے کہ پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے پہنائے گئے. اچھا ایک منٹ چلے ابھی دونوں طرف سے ہو گیا, ہم دکھائے بھائی. آپ نے بھی تو ایک بات کہی نا خالد بھائی, ایک منٹ, بہت وقت جو ہے نا, ایک گھنٹہ اس پر بات, میں حوالہ نکال رہا ہوں, وہ بات کر رہے ہیں عامر نذیر بھائی, نذیر صاحب جو ہے نا, میں حوالہ نکال رہا ہوں نا, وہ ان سے بات کر لیں. ہمیں بھی ایک چھوٹا سا جواب دے دینا, وہ آپ نے چھوڑ ہی دیا, آپ جواب ہی نہیں دے رہے. خالد بھائی ظاہری رنگ میں میں دے دیتا ہوں, پیشگوئی جھوٹی نکلی محمدی بیگم کی, پوری ہو گئی. جو الہام کے الفاظ تھے ظاہری رنگ میں پوری ہو گئی ہے میرے بھائی. خالد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے, انہیں صرف انہیں کی سن رہے ہیں آپ؟ الہام تو نے کہا, بتائیں جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سارا دن نذیر صاحب اس پہ لگے رہتے ہیں نا, پیشن گوئی یہ ہو گئی. آ جاؤ بھائی قرآن سے دیکھتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں. ہم نے ٹاپک لگایا ہوا ہے نا, ہم جو آیت پیش کرتے ہیں اس پہ بات کر لو, آ جاؤ. وہ تو وہاں پہ یہ تو موجود ہے نا قرآن, نہ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور نہ مرزا صاحب کے زمانے میں جا سکتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, آ جاؤ اس پہ بات کر لو کہ آپ کا وہابی سیکٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس آیت کے بارے میں آپ کیا تفسیر. اس طرح میں نے آپ کو مرزائی نہیں کہا, آپ لوگوں کو اس طرح کے ناموں سے پکاریں گے. آپ وہابی ہو نہیں, آپ کہتے ہو بھائی مرزائی کے, وہابی نہیں ہوں, اسی لیے کہہ رہا ہوں نہیں ہوں, میں وہابی نہیں ہوں. اچھا نہیں ہے, چلے آپ مرزائی نہیں ہیں, آپ کیا ہے اپنے بارے میں. میں تو پشاوری ہوں, میں پشاوری ہوں. نہیں, آپ مرزائی نہیں ہیں. اعزاز بھائی ایک منٹ, عامر بھائی, کیا مرزا صاحب کو آپ نہیں مانتے ہیں؟ عامر بھائی میں کہہ رہا ہوں نا, ایک منٹ رک جائیں. یہ جامعۃ العلوم دارالافتاء پاکستان کراچی, جامعۃ العلوم حدیث کھولیں, یہ چھوڑیں, یہ کیا ہے اس میں اسلامیہ. ابھی رک جائیں. سراقہ جس نے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا, پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ کے دی تھی اور کنگن کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ تم اس بادشاہ کے کنگن پہنو گے. پھر شاید حضرت عمر کے دور میں وہ علاقہ فتح ہوا تھا اور انہیں وہ کنگن پہنائے گئے تھے. کیا یہ واقعہ درست ہے؟ یہ سوال کیا ہے. واضح رہے کہ حضرت سراقہ, ارے جناب رک جائیں, حدیث سے ہی ثابت ہے کہ کنگن پہنائے تھے. واضح رہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ آپ کسرا کے کنگن پہنو گے, اور یہ پیشن گوئی پھر
عنہ کے دو تو ممنوع ہی ہے. البتہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے لیے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی, تو اسی پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے انہیں سونے کے کنگن پہنائے گئے. یہی میں نے اس لیے کہا نا اعزاز بھائی, اب تمہارے حوالے وطن ساتھی. یہی میں نے بھائی خالد صاحب, اگر آپ کی بات سے ہو گئی ہے, آپ کے پاس حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی آج کی گفتگو چلے ہم نے تو اپنا ثبوت دکھا دیا, ابھی آپ اپنا ثبوت دکھائیں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا. دو بندے بات کریں گے آپ کی طرف سے. نہیں, خالد بھائی کر رہے ہیں. ایک ہی کرے. خالد بھائی یہ اپنا ثبوت ان سے لے لیں, میں پھر ان سے قرآن پہ بات کرتا ہوں, اس پہ اس آیت پہ میں کر لیتا ہوں. آپ اپنا, کیونکہ آپ نے ثبوت دے دیا نا, آپ ان سے اپنا ثبوت مانگ رہے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا. مجھے اس بات کا صرف بتا دیں کہ کیا مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی ظاہری رنگ میں پوری نہیں ہوئی تھی اور جھوٹی نکلی تھی؟ یہ دیکھو تو یہی تھا نا کہ نہ ہوا تو میں جھوٹا. ناظر صاحب, عامر نذیر بھائی, آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ چونکہ دوسروں کے ہاتھ میں فٹ نہیں ہو رہے تھے کنگن, اس لیے آپ کو پہنائے گئے. لیکن میں نے اپنی بات کی دلیل دی, اب آپ اپنی بات کی دلیل دے دیں. بھائی ان سے ثبوت لیجیے, باقی اگر ثبوت نہیں دیتے ایک منٹ علی تقی بھائی, ایک منٹ پلیز, ایسے نہ کریں علی تقی بھائی, ظلم نہ کریں. کوئی نہیں بولے گا, ٹھیک ہے. اب اس کی دلیل دے دیں. دیکھیں, پہلی بات سے آپ میری گئے. پہلی بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سڑتا, اس کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی مجھے. دوسری دلیل میں نے آپ سے یہ پوچھی تھی, اچھا دوسری دلیل بھی ان سے پوچھیں. دوسرا میں نے ان سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سا سوراخ ہو گیا, تو میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا ایک تو وہ دیوار دکھا دیں اور ایک وہ سوراخ مجھے دکھا دیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ چونکہ قیامت پہ ہمارا ایمان ہے, ہم قیامت کو مانتے ہیں اور قیامت کا دیکھنا ضروری نہیں ہے, اس پہ ہمارا ایمان کافی ہے, تو اسی طرح ہم اس بات کو مانتے ہیں. تو اسی طرح مرزا صاحب کی سچائی بھی پوری ہوتی ہے کہ چونکہ قیامت ہم نے دیکھی نہیں اور قیامت پہ ہمارا ایمان ہے, تو جس طرح ہم ان کو مانتے ہیں اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں. ان دو باتوں کا آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری بات آپ سے یہ پوچھی گئی ہے, آپ کسی ایک بات پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. آپ نے ایک دعویٰ کیا, اس کی دلیل مجھے دے. آپ مجھے بولنے دیں گے؟ گزارش یہ ہے خالد صاحب کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی ظاہری رنگ میں پوری نہیں ہوئی اور یہ غلط نکلی ہے, اس کا اقرار تو کرنا ہے. میں نے آپ سے کہا ظاہری رنگ میں شادی نہیں ہوئی, پیش گوئی اپنے ظاہری و معنوی اعتبار سے بالکل پوری ہوئی ہے. میں نے کہا ظاہری رنگ میں شادی نہیں ہوئی. سنیے, آپ کا سوال شادی کے تعلق سے تھا کہ وہ شادی کا پرپوزل کیوں رکھا گیا. پیش گوئی کس میں نے آپ کو, آپ سن تو لیجیے نا, آپ مجھے تو ایک فکرہ میں نے بولا, پھر آپ شروع ہو گئے. آپ نے جو سوال کیا مجھ سے ایک فکرے میں سوال کیا نا آپ نے, پیش گوئی کس بات کی تھی خالد صاحب؟ پیش گوئی اس بات کی تھی, مقصد کیا تھا پیش گوئی کا؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں پیش گوئی کیا, میں نے مقصد نہیں پوچھا, میں نے پوچھا پیش گوئی کس بات کی تھی, پیش گوئی کیا ہوتی ہے؟ بھائی مقصد ہی, اصل بات یہ ہے کہ مقصد ہی اہم ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی دیکھیں, حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا ان کا رجوع کرنا, ان کا استغفار کرنا. عذاب نہیں آیا حضرت یونس کی پیش گوئی میں. سوال ہی نہیں کیا میں نے, آپ نہ کہیں, میں تو بتاؤں گا نا پیش گوئی کیسے پوری ہوئی ہے. مقصد پورا ہوا نا پیش گوئی کا. اچھا, اگر آپ یہ سوال پوچھے گا کہ مرزا صاحب کی محمدی بیگم کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے, تو آپ مقصد بتائیں گے؟ جی میں مقصد بتاؤں گا, نہیں پیش گوئی بتاؤں گا, پہلے مقصد بتاؤں گا. سنیے, میں پہلے مقصد بتاؤں گا پھر پیش گوئی بتاؤں گا, اور اگر وہ نہیں مانے گا تو میں اسے یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتاؤ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا پیش گوئی تھی. مان لی آپ کی بات بھائی, مان لی آپ کی بات, کیا مان لی نا, بس ٹھیک ہو آپ مقصد بتا دینا, اس کے بعد پیش گوئی. مقصد کا مجھے پتا ہے, آپ پیش گوئی بتا دیں. ہاں پیش گوئی یہی تھی, میں نے بتا دیا نا. مقصد یہ تھا کہ ان کا رجوع کرنا واپس, انہوں نے رجوع کیا حق کی طرف, وہ بچ گئے, مرزا سلطان احمد فوت نہیں ہوئے. مقصد کا مجھے پتا ہے, پیش گوئی بتا دیں. اچھا مجھے بتائیں حضرت یونس کی پیش گوئی میں کیا تھی پیش گوئی؟ اب دیکھیں نا, اس طرف آپ جا رہے ہیں. کمپیئر کر رہا ہوں نا,
اگر آپ سے کوئی بندہ پیش گوئی پوچھے گا آپ بتائیں گے نہیں کہ پیش گوئی تھی کیا؟ ہاں نہیں میں بتاؤں گا, میں کیوں نہیں بتاؤں گا, آپ بتائیں گے. ہم یہاں پڑھ کے سنا دیں گے نذیر صاحب, ہم پڑھ کے خالد سنا دیں بھائی، گے آپ کو. مقصد ہم آپ پڑھ نے کے بتا سنا دیا, دیں گے. مقصد کا مجھے نذیر پہلے سے صاحب، پتا ہے, پیش گوئی بتا دیں گے. نذیر صاحب ہم پڑھ کے سنا دیں گے پیشن گوئی. نہیں آپ کی بات کا ہی کہہ رہا ہوں میں, آپ ہی کی ایک بات بندہ کا وہ بات کر کر رہا رہا ہے ہوں, نا, لیکن پیشن گوئی بات رہے نا. مہربانی ایک بندہ بات کرے, سارے بندے نہ بات. آپ بار بار دہرا رہے نا وہی میں چیز, وہ لیکن مجھے آپ روک دو لیں گے نا, چیزوں جب سے میں بھاگ دہرا رہا چکے ہوں گا ہیں. تو وہ ان کو پتا ہے نا میں دہرا رہا ہوں. تو ہم میں بھی تو جو ہے روک رہا ہوں آپ کو, 130 میں تو بندے جواب ہیں نہیں مانگ رہا ہوں. خالد بھائی, 130 بندوں وہ کو بھی تو پتہ دہرا ہونا رہے ہیں نا, چاہیے ان کو کہ بات عامر کرنے دیں نذیر بھائی. صاحب یہاں پہ آئیں, ان سے ایک سوال کیا گیا, وہ انہوں نے جواب نہیں دیا. دوسرا سوال کیا, اس کا بھی نہیں دیا. پھر یہ پیشن گوئی پہ آگے جو ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے, سارا دن اسی پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. آپ ہم میرے تو آنے مان سے چکے ہیں پہلے کیونکہ پیش گوئی پر ہی بات کر رہے تھے. اعزاز صاحب آپ کی مہربانی ہے, سارے بندے نہ بولیں, خالد صاحب کو سمجھانے دیں بات. مقصد ہم نے محمد بیگم کی پیشن گوئی پہ کب بات کی تھی بھائی؟ جھوٹ بول رہے ہو. محمدی بیگم کے بارے میں مرزا صاحب کی پیش گوئی کیا تھی؟ خالد بھائی, آپ نے محمدی بیگم کی پیشن گوئی پہ بات ہی نہیں کی. نہیں, میں نے تو سوال ہی ان سے کچھ اور کیا تھا. ہاں, تیسرا سوال, 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا انہوں نے, اور چوتھے کا بھی نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو حضرت یونس دعویٰ کے بارے کیا میں, ہے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا, کیونکہ کنگن جو ہے انہی کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے, یا جو بھی انہوں نے دعویٰ کی وہ کہاں پہ ہے؟ مطلب وہ انہوں نے کہاں سے دیا؟ خود سے بتا لیا ہے, نہیں دیا, بنا لیے. نہیں, جب بس ان کی مانتے رہو, ان کے جواب یہ دیتے ان رہو. سے پوچھنا ہے بھائی, جو بھی نیچے سن رہے ہو نا, عامر نذیر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوراخا کو 2 بندے جو بات ہے نا, کریں گے آپ کی طرف سے. بھائی میں دلیل کہہ دے رہا دو ہوں, نا, کوئی نہیں بات کرے گا, دلیل دے دو. آپ ایک کا بندہ ٹائم جو ہے نا, بات کر دے, اور آپ صرف نے جو مجھے دعویٰ بتا دیں. کیا ہے. 1 منٹ, اب رک تو جائیں. اچھا خالد بھائی, 5 منٹ مجھے دے دیں, اس روکتا ہوں میں اس کو, ٹھیک ہے 1 منٹ. خالد بھائی, آپ نے تو جواب دے دیے نا. نذیر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا نا, اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے؟ جو کنگن آپ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں نہیں جا رہے تھے, یہ کہاں پہ آپ نے پڑھا ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس ثبوت؟ یہ میں جب کھولوں گا کتاب میں آپ کو اس کا حوالہ دے دوں گا کہ دیگر اچھا, کب تک دے دیں گے؟ چلے, یہ 140 سے زیادہ بندے موجود ہیں, ان کے سامنے کم سے کم مجھے ٹائم الٹیمیٹم بتا دیں. ہم یہاں ڈیلی بیٹھتے ہیں, کب تک اس کا حوالہ آپ بتا دیں گے؟ نیکسٹ ٹائم میرا وعدہ رہا, جب میں آؤں گا میں لے کر آؤں گا حوالہ. میرے پاس اس وقت میں ڈرائیو کر رہا ہوں, میرے پاس اس وقت. ٹھیک ہے, آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں لے کر آؤں گا. ہاں, میں کہہ رہا ہوں یہ ثبوت ٹھیک ہے, چلے, یہ اب ہو گیا. سن لیں کس بات کا میں ثبوت دوں گا, سن لیں. اس بات کا کہ آپ نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں اسی لیے پہنائے گئے کہ دوسرے کے ہاتھوں میں آ نہیں رہے تھے, اسی طرح بات کی تھی. ہاں, کیونکہ دیگر کئی صحابہ کو پہنائے گئے اور وہ وہاں پر فٹ نہیں آ رہے تھے, تو انہوں نے سوراخا کو بلایا اس لیے کہ ان کو بلاؤ, ان کے ہاتھ میں پہنا. اس کا میں ثبوت دے دوں گا, ٹھیک ہو گیا. تو اوروں کو پہنانے کی ضرورت کیا تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہی سوراخا کے لیے تھی؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس پہ مطمئن نہ ہو تو بے شک آپ کہہ دیں کہ یہ پوری نہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں پیش گوئی کیا تھی محمدی بیگم کے بارے میں, اس کا جواب دے دیں گے اب. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, محمدی بیگم کی پیشن گوئی جو تھی مشروط تھی. کیوں؟ میں نے پوچھا ہے پیش گوئی تھی کیا. ہاں, وہ ہم پڑھ کے سنا دیں گے. اب آتے ہیں, کیونکہ اس پہ تو بہت, اب آتے ہیں قرآن. نہیں آپ کو پتا کہ ہم پیش تو گوئی کیا ہے. آپ مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں مجھے. خالد صاحب آپ کی بات ہو گئی ہے. خالد صاحب آپ تو کہہ رہے تھے آپ بات کریں گے اپنی برادری. ان سے تو بات کر دو, یہی بیٹھا ہوں. دعوت دے کر آئے تھے کہ میری برادری. ہاں, وہ آپ سے کر لیں گے نا پیشن گوئی, آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے. ایک میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے کہ نہیں؟ بھائی ان کو بات تو کرنے دیں خالد صاحب کو. بھائی رونا دھونا تو نہ کرو نا نذیر صاحب, یہ تو آپ کا پرانا شیوا ہے نا. اسی طرح 2 بندے ہو گئے نا, آپ کی طرف سے 2 بندے ہو گئے نا. وہ میوٹ ہے بھائی, آپ کو نظر نہیں آ رہا, میں ہی بول رہا ہوں. نذیر صاحب, میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میری سنیں بات, ان سے میری بات ہو رہی تھی, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ کیوں بول رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے نا, آپ ماشاءاللہ دیکھیں عالم فاضل بندے ہیں, کیا پتا کل پرسوں آپ کوئی دعویٰ بھی کر دے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا, میرے آپ سے چند سوالات ہیں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سے میری کبھی بات نہیں ہوئی نا عامر نذیر صاحب, میں چند سوالات کر لوں, قرآن سے سوال کر لوں یا آپ ادھر ادھر کے سوال کر لوں. میں ابھی خالد صاحب سے بات کر رہا ہوں, آپ نے ان کو تو خاموشی کروا دیا, وہ تو بول ہی نہیں رہے ہیں.
وہ بولیں گے اتنی بے بسی ضرور بولیں گے اعلیٰ صاحب وہ اپنی بھی براٹ بولیں پر گے. اتنی بے بسی ایک وقت میں ایک بندہ بول سکتا ہے نا, رونا بھائی دھونا ایک تو بندہ چھوڑ دو بات نذیر کر صاحب, رہا کیا تھا رو بول رہے رہا ہو. تھا پھر کہو گے دو دو بول رہے ہیں, پھر ایک کہو گے بندہ پھر بول رونا رہا شروع تھا کر دو گے تو دو کیوں بول چپ رہے ہیں. کروایا مطلب جو ایڈ بول رہا تھا وہ اپنا ایک یہ دو اپنا سوال کے عامر جواب نذیر ہے رک جاؤ, میرے, اعزاز بھائی آپ کے اعزاز بھائی ان کے اعزاز میرے بھائی وہ سوال ایک پورے ہونے دو. ہاں جو بس بندہ ایک بول دو رہا باتیں تھا تو اس سن لو کو ان کی. خاموش کیوں کروا دیا گیا, یہ نہیں سمجھ آیا. کچھ محترم کس کوئی نہیں محترم خاموش ہوا, تم آپ کہہ اعلان رہے کر تھے رہے دو ہیں کہ وہ بول رہے بندہ ہیں, لاجواب ہو گیا ہے. تم کہہ رہے نذیر تھے صاحب, دو بول رہے ہیں اس لیے خاموش ہو میں کہہ گیا. رہا ہوں دوسرا بول کیوں تم رو رہا رہے ہے, تھے بھائی, میں کہہ رہا تم ہوں رو دوسرا رہے تھے کہ کیوں دو بول بول رہا رہے ہے. ہیں, اب آپ اس میں اچھا آپ نے خاموش ہو مجھ سے جاتا ہوں. بات, اچھا خالد بھائی ان سے پوچھ لیں, کی مجھ سے بات آپ بات سے نہیں شروع کرنی, ہوئی. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے. اچھا ان سے بات نہیں میرا کرنی, ایک سوال, ان سے آپ بات سے نہیں بات کرنی. شروع ہوئی تھی, آپ کیوں خاموش ہو گئے, یہ نہیں سمجھ آ رہی. میں اس لیے خاموش ہو گیا, آپ رونے لگے, اپنی کس بات چھاتیاں پیٹنے لگے, دو دو بول رہے ایک ہیں, دو آپ بس ہو سوالات گئی ہیں دو دو میرے, بول ان رہے سے ہیں. بھائی میں آپ کہہ رہا ہوں آپ سوالات ہیں, ان بولیں, سے ان کو نہ حوالہ بھی بولنے نہیں دیں. چاہیے اور ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ مقصد تو آپ نے بتا دیا, پیش گوئی ہاں کا مقصد میں نے یہ بتا تھا دیا ہے. کہ محمدی بیگم کے اب مجھے یہ خاندان بتائیں, کو ہدایت دی اب جائے, مجھے, یہ تو مجھے ہاں پتا ہے. ٹھیک ہو گیا, پیش گوئی ہاں تھی کیا؟ پیش گوئی یہی تھی. وہ آپ پڑھ کے پیش گوئی, سنا ہاں دیجیے گا خالد میں بھائی, پڑھ کے وہ سنا ادھر دیتا پڑھ ہوں کے آپ کو. سنا ہاں دیجیے گا کھول کے, میرا تب تک میرے یہ چھوٹے چھوٹے زبانی سوالوں کے ایک جواب میں دیں. کھول رہا ہوں, فقرے ایک کی منٹ پیش گوئی عامر ہے. نذیر صاحب, میں نفس کھول پیش رہا ہوں گوئی اتنے کیا ان سے ہے؟ نفس پیش گوئی نفس پیش گوئی یہی ہے جو حضرت یونس کی تھی کہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا تو آئے گا. یہ غلط بات نفس آپ کر رہے پیش ہیں. گوئی, مرزا صاحب سن نے لو, نفس نہیں نہیں پیش گوئی بالکل یہ غلط نہیں لکھا ہوا. نہیں 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 مرزا نہیں. صاحب نے دیکھو جو عامر نفس نذیر پیش بھائی, گوئی لکھی ہوئی ہے وہ بیان عامر کریں. نذیر صاحب, حضرت میں بتا رہا ہوں, حضرت رونا یونس بن دھونا. متہ کی پیش گوئی میں کیا نفس پیش گوئی تھا؟ وہ تو پیش گوئی نہیں لکھی ہوئی, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اگر میں دکھا دوں آپ کو, قرآن اور حدیث سے دکھا دے, منہ مانگا انعام. کیوں گئے تھے یونس بن متہ قرآن ناراض اور ہو کے؟ حدیث سے, قرآن اور حدیث سے آپ ان کی کوئی پیش گوئی دکھائی تو نہیں پھر سکتے. کہاں, اچھا حدیث والی دکھا دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیسر و کسرا کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں. نفس پیش گوئی بتاؤ کیا ہے اس میں, دی گئی بتاؤ ہیں. نفس سے پیش گوئی بتاؤ. ہاں دی گئی ہیں. ہاں ہیں ہاں اس کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ جب خندق کھود آپ رہے کو تھے, دی نہیں گئی. ہاں جب خندق کھود رہے تھے اس وقت ہاں. نبی پاک نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے خزانے رکھے گئے ہیں. ہاں اس کب وقت رکھے تو نہیں گئے؟ رکھے گئے تھے نا. تو جھوٹ, تو نس سے پیش گوئی کیا ہے؟ نس سے پیش گوئی, نس سے پیش گوئی کیا ہے؟ نف کیا نس سے پیش گوئی سمجھ کیا ہی ہے؟ نہیں پیش آ گوئی رہی, وہی کیا الفاظ ہے؟ جو خود اس نے پوچھے, کہتے ہیں بھائی کیا. ان کو چپ کروائیں. اعزاز صاحب کیوں نہیں خاموش ہو رہے؟ نہ کریں اعزاز بھائی, نہ نہیں کریں بن رہی. اعزاز بھائی, نہ کریں نہ کریں. نس سے پیش گوئی کیا ہے اس میں؟ آپ سے بات نہیں بن رہی, میں بتاتا ہوں. نس نہیں لو. ہوتا, میں نفس سے پیش گوئی پوچھ رہا ہوں. نفس کہہ لو, نس کہہ لو, سن تو لیں. نفس کہہ لو یا نس کہہ لو, ایک ہی بات ہے. میں نس سے پوچھ رہا قرآنی ہوں. کہتے ہیں نا, ہاں نس سے نون قرآنی, وہ نس سے قطعی اور چیز ہوتی ہے, میں نفس کی بات کروں. نس سے قرآنی بھی ہوتے ہیں. ہاں چلو مرزا نفس صاحب سے نے جو مضمون نفس سے دیکھ پیش لو, گوئی لکھی ہے وہ کیا ہے محمدی بیگم کے بارے میں؟ وہی ہے جو اس میں یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کنجیاں دی گئی ہیں, یہی نفس, یہی ہے بھائی نفس سے محمدی پیش بیگم گوئی. کے بارے میں کیا ہے نفس سے پیش گوئی؟ یہی جو اس میں ہے حدیث میں, یہی نفس ہے. اچھا اس میں کیا ہے نفس؟ کس میں؟ یہ جو ہے کہ میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں, اس میں نفس سے پیش گوئی کیا ہے؟ وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے نفس سے پیش گوئی. مرزا صاحب نے تو لکھی ہوئی ہے. کیوں نفس لکھی پیش نہیں گوئی. گئی ہے کہ میرے ہاتھ میں دی گئی ہے کون کیسر و کس طرح کی کنجیاں؟ آپ کہہ رہے لکھی نہیں ہے, جھوٹ یہ بھی دوسرا, بھائی سنو, 2 نمبر دوسرا جھوٹ. کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ نفس پیش گوئی کیسر و کسرا کے کنگن کا میرے ہاتھوں میں آنا یہ ہے. الفاظ بتا رہے ہیں, آپ تو کرنے دیں الفاظ گے کیا خالد ہیں؟ صاحب, اچھا خالد الفاظ صاحب. کیا ہیں؟ الفاظ پڑھو, الفاظ بات پڑھو. کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ اچھا کرو کرو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ جو نبی پاک نے خندق کھودتے ہوئے فرمایا کہ کیسر و کسرا کے کنگن یا وہ کیسر و کسرا کی خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں پر رکھی گئی ہیں, اس میں نفس پیش گوئی کیا ہے؟ کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے. نہیں نفس سے پیش, نہیں بات تو کرنے دے خالد صاحب, آپ نے وعدہ کیا کہ آپ چپ اچھا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی نفس پیش گوئی موجود ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ نفس پیش گوئی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا ہے. اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ نفس پیش گوئی ہے. یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ اس عورت کا نکاح میں آنا نفس پیش گوئی تھی نا, وہ نہیں ہوئی پوری. اچھا میں بول دوں, اب میں بولوں. نفس پیش گوئی کی بات چل رہی ہے کہ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ نفس پیش گوئی کیا ہے. نفس پیش گوئی حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے
کہ کیسر و کسرا کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں، مجھے دی گئی ہیں، نفس پیش گوئی ان الفاظ میں موجود ہے. مجھے بتائیں یہ الفاظ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرے صحابہ کو ملیں گی کیسر و کسرا کی چابیاں، یا ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے دی گئی ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان نفس پیش گوئی ان الفاظ میں ظاہر ہے، پوشیدہ تو نہیں ہے. اگر پوشیدہ ہوتی تب آپ مجھ سے مانگ سکتے تھے کہ اس کی وضاحت دیں. وہاں تو موجود ہے، کیسر و کسرا بھی موجود ہیں، اس کے خزانے بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی موجود ہے کہ میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں. اس میں آپ کو کیڑی نفس پیش گوئی چاہیے بھائی؟ ہاں بولوں میں؟ ہاں جی، پوری اجازت ہے. جتنی میں نے خاموشی سے سنی ہے آپ بھی اتنی امید ہے کہ خاموشی سے سنیں گے. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ظاہر ہے، عیاں ہے، بالکل دکھائی دے رہی ہے نفس پیش گوئی، نبی پاک کی اس حدیث کے الفاظ سے پیش گوئی بالکل ظاہر ہے. یہ جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں آپ اس میں آزاد ہیں، آپ نکال کر جو آپ کا دل کرے آپ منہ سے کہہ دیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ نفس پیش گوئی یہ ہے کہ یہ کنگن میرے ہاتھوں میں رکھے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف مرزا صاحب کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں نفس پیش گوئی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا ہے. اس عورت کا یعنی محمدی بیگم کا میرے نکاح میں آنا یہ ہے نفس پیش گوئی، اس کو بولتے ہیں نفس پیش گوئی. کیا وہ عورت مرزا صاحب کے نکاح میں نہیں آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش گوئی جھوٹی نکلی ظاہری طور پر؟ کہہ سکتے ہیں؟ سوال کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ نفس پیش گوئی کا بیان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص نفس پیش گوئی بیان نہیں کرتا تو وہ پھر پیش گوئی نہیں ہوگی. مطلب قرآن کریم میں یہ جو پیش گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوٹنے کی جگہ لوٹا دے گا، چونکہ اس کے آگے نفس پیش گوئی بیان نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا یہ پیش گوئی مبہم ہے، یا یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں تو نفس پیش گوئی بیان کی ہی نہیں، اس کی وضاحت کی ہی نہیں. اچھا پہلی بات سنیے گا، دوبارہ کریں یہ بات. کسی بھی پیش گوئی، ایک منٹ، نہیں، میں نے دوبارہ کریں، مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے خاموشی سے سنی. میں سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کسی بھی پیش گوئی کو کرنے کے لیے اس کی وضاحت کا وہاں پہ لکھا ہونا ضروری ہے کہ پہلے پیش گوئی لکھی جائے اور پھر اس کی وضاحت کی جائے. ورنہ قرآن کریم میں جتنی بھی پیش گوئی ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوٹنے کی جگہ پہ لوٹا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم اس پیش گوئی کا اس لیے انکار نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس میں آگے اس کی وضاحت نہیں کی گئی آیت میں کہ مکہ لوٹا دے گا، تیری مدینہ سے، تجھے مدینہ سے مکہ کی طرف لے جائے گا، تجھے مکہ فتح کرا دے گا، تو لہٰذا یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی کیونکہ اس میں نفس پیش گوئی کی وضاحت ہی نہیں آئی. تو اگر پیش گوئی موجود ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں نفس پیش گوئی اور اس کی تفصیل بھی بیان ہو کہ کس رنگ میں. بعین ہی اگر یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چیز کو دلیل بنا رہے ہیں کہ چونکہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں وضاحت کی ہے تو لہٰذا ہر پیش گوئی میں وضاحت ہونی ضروری ہے، تو تمام پیش گوئیاں باطل ہو جائیں گی. پھر تو یہ کسی بھی پیش گوئی کو نہیں درست ثابت کر سکتے. اور یہ جو فتح مکہ کی پیش گوئی ہے اس کو اس قرآن کریم سے ثابت کر کے دکھائیں، کیونکہ وہاں پہ سے کیا مراد ہے، لوٹنے کی جگہ سے کیا مراد ہے، یہاں کوئی مکہ کا لفظ نہیں ہے. دوسری چیز، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ نفس پیش گوئی نہیں موجود. او بھائی، نفس پیش گوئی موجود ہے. نفس میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نفس میں پیش گوئی چاہیے ہوتی ہے. پیش گوئی کیا ہے؟ پیش گوئی یہ ہے کہ بھائی کیسر و کسرا کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں، اس میں کیا وضاحت کی ضرورت ہے؟ یہ عامر نذیر صاحب سمجھا سکتے ہیں، میری تو سمجھ سے پرے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں پیش گوئیاں اور ان کو بیان کروں گا، یہ ذرا دکھائیں وہاں نفس پیش گوئی کہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. بسم اللہ کریں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ اب آپ اتنا ہی ٹائم مجھے بھی دیں گے بولنے کے لیے. گزارش یہ ہے کہ اصل چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفس پیش گوئی سے مراد کیا ہے. نفس پیش گوئی کے الفاظ اگر نہ بھی ہوں تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی پیش گوئی مجمل ہو سکتی ہے، کوئی مفصل ہو سکتی ہے. کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی پیش گوئی میں مجمل الفاظ موجود ہوں
तफसील उसकी ना हो, सराहत ना हो, ऐसा हो सकता है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में या फतह मक्का के बारे में अगर कोई ऐसी खबर है जिसमें सराहत नहीं है, उसके बावजूद, वो मुजमल अल्फाज में होने के बावजूद, जब वो पूरी हो गई हमें दिखाई दी तो हमने मान लिया कि ये मुजमल थी, इसकी सराहत नहीं थी, लेकिन इसको पूरा होना हमने अपनी आंखों से देख लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिर्जा साहब ने जो बताई है ना बात, वो ये है कि ये इस सराहत के साथ उन्होंने बयान किया है। उन्होंने कहा नफ्स पेश गोई इस औरत का इस आजिज के निकाह में आना है, और ये भी लिखा हुआ है कि खुदा ताला ने मुझे बताया है कि वो तमाम रुकावटें रास्ते में से हटा देगा, जितनी भी रुकावटें हैं। अब देखें, खामद का मरना एक रुकावट है, जब तक वो नहीं मरेगा वो निकाह में नहीं आ सकती, निकाह पर निकाह तो नहीं हो सकता, तो जब तक वो मरेगा नहीं निकाह मिर्जा साहब से हो नहीं सकता। ये रुकावट भी यकीनन मिर्जा साहब के साथ वादा है कि सब रुकावटें रास्ते से हटा देगा, तो ये भी एक रुकावट थी, इसको भी हटाना था। इसका मतलब है उसने रुकावट नहीं हटाई, ये सराहत है कि भाई रुकावटें हटा दी जाएंगी और बिल आकर ये औरत तुम्हारे निकाह में आएगी। हमने देखा कि वो औरत निकाह में ना आई, और ये सराहत जो हमने देखी है कि इस औरत का इस आजिज के निकाह में आना ये जरूरी है, किसी भी शक्ल में हो, तलाक की शक्ल में हो जाए, मरने की शक्ल में हो जाए, खुद वो छोड़ दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये औरत बिल आकर भाई इतना ही टाइम मैंने इतना टाइम तो नहीं बोला जितना आपने बोला है। और ले लें, और ले लें, और ले लें, और ले लें, टाइम रख लें अगर आप समझते हैं कि आप परेशान हो रहे हैं। नहीं 4-5 दिन थोड़ा ही दूंगा प्यारे भाई, 3-3 मिनट 4-5 दिन थोड़ा दूंगा, बोलते रहें, बोलने कंप्लीट करें ना। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर सराहत मौजूद है। अगर आप इस सराहत के साथ देखते हैं कि मिर्जा साहब का मतलब ये था कि ये औरत निकाह में जरूर आएगी, जरूर भी जरूर, और ये भी कहा कि अगर ये नहीं आती तो फिर मैं इसको अपने सिदक और किज़ब का निशान बनाता हूँ कि अगर ये नहीं आती मैं सादिक नहीं हूँ, मैं काज़िब हूँ, मैं सच्चा नहीं हूँ। जब इतनी वजाहत और इतनी सराहत आ गई तो इसका पूरा ना होना जाहिरी तौर पर आप माने कि ये पूरी नहीं हुई, जाहिरी तौर पर ये पेशगोई पूरी नहीं हुई। निकाह में तो नहीं आई, वो तो हमें पता ही है नहीं आई, लेकिन ये पूरी बताएं कि पेशगोई जाहिरी मानों में झूठी निकली है, ये था सवाल। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखिए इन्होंने पेशगोई की बात की, एक चीज पे बजीद थे, इन्होंने 2 टर्म खा गए सिर्फ इस चीज की वजाहत में कि यहाँ पे नफ्से पेशगोई मौजूद नहीं है। अब मैंने जब इनके सामने मिसाल पेश की कि हर पेशगोई में, हालांकि जो हदीस मैंने पेश की थी उसमें नफ्से पेशगोई मौजूद थी, और वो पेशगोई बनफ्स ही नफ्से पेशगोई थी, वो खुद में नफ्से पेशगोई थी, क्योंकि उसके अल्फाज बिल्कुल वाज़े थे, मुबहम नहीं थे। मैंने इनके सामने जब एक आयत रखी कि अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमाता है कि अल्लाह ताला तुझे लौटने की जगह की तरफ लौटा देगा, यहां तो कहीं वजाहत नहीं की गई इसकी कि लौटने की जगह क्या है। अब इसकी 2 सूरतें हैं कि चूंकि वजाहत नहीं है तो इस वजह से पेशगोई पूरी नहीं हुई। फिर भी इन्होंने माना कि चूंकि कि हाँ बिल्कुल नफ्से पेशगोई का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, नफ्से पेशगोई का होना जरूरी नहीं है, चूंकि वो पूरी हो गई। भाई चूंकि वो पूरी हो गई ये तो कोई दलील नहीं ना बनती, चूंकि वो पूरी हो गई। आपने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि भाई नफ्से पेशगोई में नफ्स का होना जरूरी है, वजाहत का होना जरूरी है, और 2 टर्म से आप हजरत मसीह मौद इस्लाम की उस तफसील को पेश कर रहे थे कि ये चीज मौजूद नहीं है, तो वो मैंने पेशगोई आपके सामने पेश कर दी कुरान करीम की कि इस पेशगोई में भी वजाहत मौजूद नहीं है, और फिर खुद आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं मानता हूं, तो मान गए। लेकिन 2 टर्म खाने के बाद तीसरी चीज आपने इस चीज का जवाब नहीं दिया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि कैसर और किसरा की जो चाबियां हैं वो मेरे हाथ में दी गई हैं, तो वो कब दी गई थी? आपने कहा नफ्से पेशगोई क्या था। मैं कहता हूं आपसे कि इस पेशगोई में बताएं नफ्से पेशगोई क्या था। नफ्से पेशगोई साफ साफ बयान कर रही है कि कैसर और किसरा की चाबियां मुझे दी गई हैं, मेरे हाथ में रखी गई हैं। ये कौन सी हिजरी में रखी गई थी, इसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। ठीक हो गया आमिर नजीर साहब। तीसरी चीज आपने कहा मिर्जा साहब ने भाई हर एक रुकावट दूर कर देगा, अल्लाह ताला ये कर देगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेशगोई का मकसद क्या था। दूसरी चीज, अगर रुजू करने के बाद भी, जो कि पेशगोई का मुद्दा और मकसद था, अगर रुजू करने के बाद भी अल्लाह ताला किसी को मौत दे दे
جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمد کو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیتا، ہر جو روک ہے اس کو پوری کر دیتا، ہٹا دیتا. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ الزام تو اللہ تعالیٰ پہ آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کروا دیا. ہاں تو یہ تو بالکل بھی، یہ تو اللہ تعالیٰ پہ ظلم کا الزام تھا پیارے بھائی عامر نذیر صاحب. تو یہ جو پیش گوئی تھی الحمدللہ جیسے کہ میں نے بتایا اپنی شان و شوکت کے ساتھ پوری ہوئی ہے. اور اگر یہ الفاظ کو لیتے ہیں تو انہوں نے مجھے اب تک اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ یہ کیسر و کسرا کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دی گئی تھی. اور دوسری پیش گوئی یہ تھی کہ جو میں نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا ان کو کہ وہ پیش گوئی تھی اور وہ پیش گوئی کیوں کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ بھی مجھے بتائیں گے. تیسری چیز، لاسٹ چیز ہے، بات یہ ہے کہ بعض سوال کو ریپیٹ کرنے سے اور ایک ہی چیز کو دہرانے سے جواب نہیں چینج ہوتا. محمدی بیگم کی پیش گوئی الحمدللہ اپنی شان سے پوری ہوئی اور بعینی ہی پوری ہوئی. شادی کا مسئلہ تھا وہ آپ نے سوال کیا، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ شادی کا پرپوزل کیوں رکھا گیا، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو دی کیسر و کسرا کے کنگن جس پہ آپ نے جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں پھر آپ نے کوئی دلیل نہیں دی مجھے، حالانکہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا میں نے اس کی دلیل آپ کو دکھائی ہے کمپیوٹر سے، ٹھیک ہے، اور آپ ہی کے گھر سے دکھائی ہوئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ نفس پیش گوئی یہ تھا کہ کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں، یہ کون سی ہجری میں دی گئی تھی. اگر آپ پھر سے وہی پیش گوئی کو ریپیٹ کریں گے تو میری طرف سے اوکے ہوگا. پھر 3 سوالوں کے جواب آپ نے نہیں دیے، میں مانوں گا یہ چوتھا جواب بھی آپ نے مجھے نہیں دیا، تو میں پھر معذرت چاہوں گا آپ سے، پھر مجھے نہ کہیے گا کچھ بھی. تو لہٰذا مجھے یہ بتائیے کہ نفس پیش گوئی کیسروں کی کسرا چابیاں مجھے دی گئی، یہ کب دی گئی تھی؟ جی خالد صاحب، آپ نے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 3 منٹ سے بات شروع کی ہے، 8 منٹ ہو گئے، پورے 5 منٹ آپ نے بات کی ہے. امید ہے کہ آپ بھی حوصلہ رکھیں گے اور 5 منٹ بات سنیں گے. فیصلہ لوگ ٹھیک کریں ہو گے، گیا. فیصلہ لوگ کریں گے کہ کس کی بات دلیل ہے اور کس کی بات بے دلیل ہے. پہلے آپ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشگوئی کے بارے میں آپ نے کہا ہے، میں تو آپ سے متفق ہو گیا تھا کہ بھائی کبھی مجمل بات ہو سکتی ہے، کبھی مفصل ہوتی ہے غیب کی خبر. اگر وہ مجمل بات ہے، مفصل نہیں ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، اس میں صراحت نہیں ہے، تو مجمل بات بھی پوری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس طرح پوری ہو گئی. لیکن اگر کوئی بندہ اس مجمل بات میں سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اس کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے اس میں صراحت نہیں تھی، تبھی تو وہ مجمل تھی تو آپ نے دوسری بات نکالی نا، جس طرح آپ نکال رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں رکھی گئی ہیں. جب اس کی صراحت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں رکھی جائیں گی یا صحابہ کے دور میں رکھی جائیں گی، آپ اس سے یہ معنی نکال رہے ہیں کہ نبی پاک کے دور میں، نبی پاک کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا میرے ہاتھ پر رکھی گئی تو نبی پاک کے ہی دور میں ہونا چاہیے تھا. یہ ہے مجمل بات. آپ اس کا کچھ اور معنی نکال رہے ہیں، میں کچھ اور معنی نکال رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نبی پاک کے دور میں ہو یا صحابہ کے دور میں ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ایسے ہی تھی. جب آپ نے فرمایا میرے ہاتھوں پہ رکھی گئی، اس کا مطلب یہی تھا کہ میں یا میرے صحابہ یا میری امت یا اسلام ضرور ان بڑی طاقتوں کو گرا کر ان پر فاتح ہوگا، یہی مطلب تھا. اب آپ کوئی اور معنی نکالے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجمل ہے، وہ مفصل نہیں ہے، صراحت نہیں. اب جہاں پر میں بات کر رہا ہوں وہ تو بالکل اتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ سے برداشت بھی نہیں ہو رہی کہ اتنی صراحت ہو، اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے غلط ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو ہم یہاں پر لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے آپ بہانے لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بار میں نے یہ سوال کیا، اس کا جواب نہ دیا تو میری طرف سے خدا حافظ. خالد صاحب اب سیدھا ہی کہہ دیں کہ میری ہو گئی ہے بس، میرے پاس جواب ہی نہیں ہے ان باتوں کے. آپ نے اتنی غلط بات کہی ہے، میں نے آپ کو ٹوکا نہیں. بولے نا بھائی، 1 منٹ حوصلہ کریں. میں بول نہیں رہا ہوں، ابھی 3 منٹ میرے پاس اور ہیں. نہیں آپ بولیں، ہنسنے والی بات کریں گے تو ہنسی تو آئے گی نا. میوٹ کر کے ہنسیں نا، میوٹ کر کے ہنسیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی ٹرن میں آپ نے اتنی بڑی غلط بات کہی ہے کہ نہ زمین پہ سمائے گی نہ آسمان پہ. آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سلطان بیگ کو مار دیتا تو ایک بے قصور بندے پر مار کر نکاح کرنے سے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ پر الزام آتا. بے قصور بندہ، پوچھیں جا کر مرزا صاحب سے کہ سلطان بیگ بے قصور ہے کہ قصوروار ہے. انجام آتم میں لکھا ہوا ہے کہ سلطان بیگ کا قصور کیا ہے. مرزا صاحب نے لکھا ہے سلطان بیگ کا قصور یہ ہے کہ اس کو خط پر خط بھیجے گئے
उसको खत पर खत भेजे गए कि इस औरत से निकाह ना करना, लेकिन उसने काबिल इल्तफात ना समझा और इस औरत से निकाह किया। इससे बड़ा मुजरिम और कौन होगा, इससे बड़ा कसूरवार और कौन होगा। आप कहते हैं कि उस बेकसूर, वो बेकसूर नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है मिर्जा साहब को। सबसे बड़ा मुजरिम मिर्जा साहब का सुल्तान बेग था, जिसने मिर्जा साहब की बात को ठोकर मारकर जाकर सुल्तान उससे शादी कर ली, मोहम्मदी बेगम से, और फिर सारी जिंदगी मार्च अप्रैल 1892 में शादी हुई है, मार्च 1892 में 1908 तक 16 साल तक कभी वो मिर्जा साहब के मत्थे नहीं लगा। कभी मिर्जा साहब के सामने आकर उसने माजरत नहीं की कि मिर्जा साहब 16 साल हो गए हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, मैं आपकी पेशगोई को दुरुस्त मानता हूं, मैं अल्लाह से डर गया हूं, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है, लिहाजा मैं इस औरत से इसलिए निकाह करके बैठा हुआ। कभी नहीं आया। वो तो बहुत बड़ा कसूरवार है। तो वो जिसने वादा किया था कि मैं तमाम रुकावटें रास्ते में से हटा दूंगा और बिल आखिर इस औरत को तुम्हारे निकाह में लेकर आऊंगा, उसका ये वादा झूठा निकला। आप कहें कि जाहिरी तौर पर ये पेशगोई झूठी निकली है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप कहें कि बातनी तौर पर, ईमानी तौर पर, रूहानी तौर पर, बुरूजी तौर पर, जिल्ली तौर पर पेशगोई पूरी होगी, लेकिन जाहिरी तौर पर यह पेशगोई झूठी निकली है। क्यों? क्योंकि वादा तो यह था कि नफ्स पेशगोई यह है कि यह औरत बिल आखिर आपके निकाह में आएगी, बेवा होकर आए या कुंवारी आए। ना कुंवारी आई ना बेवा आई, तो जाहिरी तौर पर यह पेशगोई झूठी निकली कि नहीं निकली? आप माने इसको, हिम्मत करें और कहें कि यह पेशगोई जाहिरी तौर पर भी झूठी निकली। हम मानते हैं, हाँ, हम रूहानी तौर पर, क्योंकि हम उनके मोतक़िद हैं, तो हम मानते हैं कि बस ठीक है, जिस तरह की भी है। और इसीलिए मिर्जा साहब के फौत होने के बाद भी हकीम नूरुद्दीन साहब कह रहे थे कि भाई अगर उनकी बेटी भी आ गई तुम्हारे निकाह में, हम कहेंगे इस रंग में पूरी हो गई है। उन्होंने साफ लिखा हुआ है, निकाह असल में पेशगोई थी, निकाह नहीं हुआ। हकीम नूरुद्दीन साहब ने भी लिखा हुआ है, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने भी माना हुआ है कि पेशगोई तो निकाह की थी, निकाह नहीं हुआ, हम मानते हैं। तो ये पेशगोई झूठी निकली है जाहिरी तौर पर, आप इसको तस्लीम कर लें। और बड़ी सराहत के साथ ये पेशगोई थी, ये नहीं थी कि मुजमल थी, ये नहीं थी कि मुबहम थी। हो गया टाइम के और है 10-15 मिनट, 5 मिनट अगर हो गए हैं तो ठीक है। नहीं 10 मिनट हो गए हैं। मैंने कहा 10 बोल काफी हो लूं गया, आपको अगर 10 इजाजत हो तो। लगे। मैंने कहा आपको बोल लूं अगर इजाजत हो तो। हाँ? बोलने। अच्छा ठीक हो गया। ये देखिए जी, एक मिनट। अच्छा, इनसे मैंने सवाल किया था एक पेशगोई के बारे में कि वो जाहिरी रंग में पूरी हुई है कि मानवी रंग में। प्यारे भाई, जब आप ये बात मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी कि कैसर और किसरा की कुंजियां मेरे हाथ में रखी गई हैं, आपने कहा इसमें वक्त का तायुन नहीं है। मुझे ये दिखा दें आप तारीख से कि सहाबा के दौर में आपके हाथ में रखी गई हों। वहां ये नहीं कहा था कि साहबा को दी जाएंगी या साहबा के हाथ में रखी जाएंगी, ठीक है, वहां कहा था मेरे हाथ में दी गई हैं। तो आप जो ये बात कह रहे हैं यहाँ पे सराहत मौजूद नहीं है, सराहत तो मौजूद है कि मेरे हाथ में दी गई हैं। तो आपके हाथ में कब दी गई थी, मुझे वो बताइए। आप कौन सी हिजरी का वाकया है, कौन सी सने हिजरी का वाकया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ये कुंजियां दी गई थी? आपने कहा साहबा को दी गई थी। मुझे ये बता दें कि साहबा ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कब रखी थी, वो बता दें मुझे हदीस से। बात ये है कि जितना मर्जी बात को घुमा लें, ये जो नफ्से मजमून की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसी बात की है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने खुद इस चीज का भी करार किया है, खुद इस चीज को बताया है कि इस पेशगोई में सुल्तान मोहम्मद कैसे बचा, मिर्जा सुल्तान मोहम्मद। भाई बात ये नहीं है कि हजरत मसीह, आपने एक बात पेश की कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई कि भाई मैंने इसको खत पे खत लिखे, और बेशक ये बात पहले की है। मैं तो रुजू की बात कर रहा हूं कि एक शख्स अगर रुजू कर लेता है अपनी बात से, तो फिर अल्लाह उसे क्यों कर सजा दे सकता है। इसीलिए तो आपको मैंने हजरत यूनुस का वाकया बताया था कि अगर एक शख्स, एक कौम रुजू कर लेती है किसी बात से, या एक शख्स अपनी गलती से रुजू कर लेता है और बाज आ जाता है इस चीज से, जिसका कि इकरार भी मौजूद है हमारी किताबों में, ठीक है, कि मैं मिर्जा साहब को एक शरीफ और खुदा तरस बुजुर्ग समझता हूं, तो फिर आपने ये बात की, ये ऐसी बात है कि जी खुद जमीन टल जाए आसमान टल जाए। वो प्यारे भाई पहले की बात नहीं हो रही है आमिर नजीर साहब, बात हो रही है बाद की, कि बाद में हजरत मसीह उसने रुजू किया कि नहीं किया, और बाद रुजू जब वो वफात नहीं पाया तो उसके बाद खुदा ताला अगर उसको सजा देता तो फिर वो उसका मुर्तकिब होता। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान करीम में ये बात बयान फरमाता है कि अल्लाह ताला उनको अजाब देने वाला नहीं है,
اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہو. جب حضرت یونس نے ان کے عذاب کی پیش گوئی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ٹالی تھی کہ نہیں ٹالی تھی؟ اب آپ مجھے یہ واقعہ بتائیں کہ جی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا گناہ کیے تھے, کیا کیا غلطیاں کی تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا ذکر کر رہا ہے, ان کی غلطیوں کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں. بے شک ان کی غلطیوں اور گناہوں کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے رجوع کیا تھا, انہوں نے توبہ کی تھی. یہی مثال تو میں آپ کو پیش کر رہا تھا میرے پیارے بھائی. دوسری چیز, ٹھیک ہے, نفس پیش گوئی کے بارے میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ نفس پیش گوئی, اگر آپ اس چیز پہ جائیں گے کہ نفس پیش گوئی بعینی ہی پوری ہونی ہے, نفس پیش گوئی میں یہ بات شامل ہے جو کہا گیا وہ ایز اٹ از پورا ہونا ہے, تو میرے پیارے بھائی میں نے 2 پیش گوئی آپ کو بتائی ہیں, انہیں ایز اٹ از. اور تیسری پیش گوئی اور لے لیجئے, حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جب طوفان آیا تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا. اہل سے کون مراد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. تو نفس پیش گوئی کیا تھا؟ نفس پیش گوئی یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچایا جائے گا. وہاں تفسیر ہے کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کہاں نفس پیش گوئی میں تفصیل موجود ہے؟ دکھا دیں گے آپ مجھے کہ نفس پیش گوئی میں تفصیل کہاں موجود ہے کہ تیرے بیٹے تیرے اہل میں تیرا بیٹا شامل نہیں ہے؟ کہیں بھی موجود نہیں ہے. آپ لوگ ایک چیز کو پکڑ کے اس کو رگڑا دیتے ہو, حالانکہ جب آپ لوگوں سے الزامی جواب مانگے جاتے ہیں تو ان کا کوئی جواب آپ سے نہیں بنتا, پھر آپ سے جواب نہیں دیا جاتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تکذیب کرو گے عامر نذیر صاحب تو کسی نبی کو سچا نہیں ثابت کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتے. نفس پیش گوئی میں کہاں لکھا ہے معاد سے مراد مکہ ہے کہ جی وہ مکہ فتح ہو گیا, پیش گوئی پوری ہو گئی تو ہم نے مان لیا. واہ, یہ تو بڑی سبحان اللہ بات ہے کہ اس پیش گوئی سے کچھ بھی مراد لے لو, چونکہ پورا ہو گیا تو مان لو. بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرو گے, ان کی پیش گوئیوں پہ اعتراض کرو گے تو 10 پیش گوئیاں آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکو گے. آپ کبھی اس بات پہ بحث نہیں کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا اور وہ مر گیا ہے پیش گوئی کے مطابق. کبھی نہیں آپ اس چیز کو چھیڑتے پیش گوئی میں کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اس کا باپ مرے گا محمدی بیگم کا. محمدی بیگم کے باپ کے مارنے کو آپ کبھی نہیں یہ بات بیان فرماتے کہ ہاں وہ عین پیش گوئی کے مطابق مرا, کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ ضدیں ہیں, بحث ہے. عامر نذیر صاحب آپ پورا دن یہاں رگڑا مارتے رہیں, اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں اس کو سنا دیا اس کو سنا دیا, جس مرضی کو سنا دیں. حضرت نوح علیہ السلام کی پیش گوئی نفس پیش گوئی موجود ہے قرآن کریم میں, کہیں تفصیل موجود نہیں ہے, پھر بھی آپ کہتے ہیں پیش گوئی پوری ہوئی. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں, نفس پیش گوئی موجود ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نہیں بیان فرمایا, اپنے ہاتھ میں بیان فرمایا. ٹھیک ہو گیا عامر نذیر صاحب؟ اب سنیے میری بات, آپ مانیں یا نہ مانیں, ایک پوائنٹ آپ نے بہت اچھا کہا تھا کہ دیکھیں میں اب آپ سے سائن تو نہیں کروا سکتا, اسٹیمپ تو نہیں لگوا سکتا. لوگوں نے سن لیا, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اب میری جو باتیں تھی 3 حدیثیں میں نے پیش کی تھی, ان کا جواب دیں گے آپ؟ جی بولوں میں؟ میری باتوں کا جواب دیں گے اب آپ؟ میں نہیں بول رہی ہوں, اب تو وہی ریپیٹ کرتے رہو گے, میں جواب ریپیٹ کرتا رہوں گا. پبلک نے سن لیا ہے, کچھ باتیں اپنی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چھوڑ دیں اس کو, رہنے دیں, میں پھر بولوں گا, پھر آپ بولیں گے, رہنے دیں. سن لیا نا پبلک نے؟ مطلب آپ دوسرے کی بات پبلک کو سنانے آئے تھے نا برداشت جواب دے بھائی, گا. پہلا ٹرن آپ کا تھا نا, آخری میرا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آخری ٹرن ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں پورا دن بلواتا رہوں, آپ کو ریپیٹ کرتے رہو گے. عالت صاحب آپ 6 منٹ بولے ہیں, مجھے 3 منٹ بولنے دیں. آپ 10 منٹ بولے تھے تو میں 6 منٹ بولا ہوں. میں یہ تو ساری زندگی جو ہے نا خالد بھائی, یہ ساری زندگی اس نے اسی پر گزار دی ہے, داڑھی سفید ہو گئی اس کی بولتے بولتے, سارا دن بولتا اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے چین ہو گئے بندے, مسترب ہو گئے, ان کو خاموش ہاں بے ہاں چین نہیں بے چین ہوئے. ہو گئے, ابھی آ جاؤ آپ کے دلائل سے پریشان ہو گئے. حالات دگرگوں ہو گئے ہیں. دیکھیں ہاں میرے ہاں سامنے, ہاں بالکل بالکل, میرے آپ سامنے نے اتنا اچھا جواب دیا, سنیں آپ بات نے اتنا, سن تو لیجئے, سن لیجئے نا. انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا آنے کے بعد, میں نے ان کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی کہ بھائی یہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی نہ سڑتا. تو انہوں نے مجھے اتنا اچھا جواب دیا اس کا کہ ہمارے حواس باختہ ہو گئے.
ہم اپنے تمام دلائل بھول گئے, ہم بالکل پاگل اور مجنون سے ہو گئے. اور وہ جواب یہ تھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ سڑتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرزائی اور قادیانی ہمیں بنی اسرائیل کے زمانے سے پہلے لے کے چلیں. ہم ان کو دکھائیں گے کہ دیکھو اس وقت کھانا نہیں سڑتا, بنی اسرائیل کے بعد کھانا سڑنا شروع ہوا ہے. یہ ان کی دلیل تھی. میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سا سوراخ ہو گیا, مجھے یہ دیوار دکھا دیں اور مجھے یہ سوراخ دکھا دیں. تو مجھے کہتے ہیں جیسے قیامت پہ ایمان لانا ضروری ہے نا, چونکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں, اسی طرح اس بات پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو بھائی جو دلائل آپ کے ہیں ان دلائل کے حساب سے تو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی بھی دیوبندی بریلوی 72 فرقوں میں سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دوں گا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے کہ نہیں جن کی پیشگوئی کی گئی تھی. اور رہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی, تو اس کی بھی دیکھو کتنی اچھی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ جس طرح قیامت پہ ہمارا ایمان ہے, ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا پھر بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں, اسی طرح مرزا صاحب کو بھی مان لیتے ہیں بھائی, تو ان کو بھی مان لینا چاہیے پھر سب کو. 2 دلیلیں. تیسری حدیث ان کے سامنے پیش کی گئی اور انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی کنگن کسی کو نہیں آ رہے تھے. دلیل مانگی تو دلیل ہے نہیں. بات یہ ہے عامر نذیر صاحب, آپ نے جو اپنی ٹرن پہ کہا تھا نا کہ بھائی اب میں آپ سے مہر اور سائن تو کروا نہیں سکتا, مہر تو لگوا نہیں سکتا, سائن تو کروا نہیں سکتا کہ یہ بات درست ہے کہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ہم کروا نہیں سکتے. آپ ریپیٹ کیے جائیں, ہم یہاں بیٹھے سنے جائیں گے اور جواب دیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی؟ میں بات چلیں اعزاز بھائی کر لیں بات. اعزاز بھائی باری, میرا تو ہو گیا. بس نہیں, بس کریں عامر بھائی, بس میرے زیادہ بات نہیں, بس کریں عامر بھائی, بس کریں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بولنے لیکن اعزاز صاحب سے میں ذرا چائے پی لوں. اچھا بول کر 5 منٹ. ہاں میں چائے پی لوں, یہیں بیٹھا ہوں, ریلیکس ہو کے میوٹ کر لیں خالد بھائی, چائے پی لے, چائے پی لے. مطلب آپ 10 منٹ بات کرنے کے بعد نہیں بول رہے ہو, یہیں بیٹھا. خالد بھائی میوٹ کر سمجھا کر لو. اس بے بسی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. 10 منٹ بات کرنے کے بعد بھی آپ میں حوصلہ نہیں کہ مجھے 5 منٹ بھی بات کرنا ہے, کیونکہ آپ کو صاحب بات کر رہے ہیں آپ سے نا, صاحب سے بات کریں. بھائی خاموش ہو جائیں بھائی, باقی بندوں کو خاموش کروائیں بھائی. خالد صاحب اچھا, آپ کو عامر پتا نذیر ہے صاحب, کہ آپ نے ریت کی دیوار بنائی ہے جو میرے ایک ہی دھکے سے ساری نیچے گر جانی ہے, تو آپ یہ چاہتے اچھا ہیں میں آپ 10 منٹ بات آپ کو کرنے کے ٹائم بعد دیتا ہوں, دیکھیں گفتگو یہ کو میں لاک ٹائم کر دیں لگا یا رہا ہوں مجھے آپ نیچے کو اتار دیں. 3 منٹ. ہاں 3 منٹ میں نے لگا دیے, آپ بات کریں گے, آپ کا پورا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا 5-10 چلیں جی, 10 منٹ کے ٹھیک ہے. بعد مجھے 3 منٹ بھی غنیمت ہے جی. چلیں جی, ابھی رونا دھونا نہ کرو, ٹائم کا استعمال کرو. اچھا ابھی سنو بھائی, میرے سامنے یہ مرزا صاحب کی تحریر کھلی ہوئی ہے, روحانی خزائن کی 11ویں جلد ہے, صفحہ 31 ہے, انجام آتم, حاشیے میں لکھا ہوا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی دماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے, اس کی انتظار کرو. اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی. وہ کون سی بھائی تقدیر مبرم تھی اور کون سی نفس پیش گوئی تھی؟ نفس پیش گوئی یہ تھی کہ اس نے مرنا تھا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اس کو مرنا تھا, اور اس کے مرنے کے بعد اس عورت کو بالآخر مرزا صاحب کے نکاح میں آنا تھا, کیونکہ مجموعہ اشتہارات میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نفس پیش گوئی, یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی. دیکھ لو, نکاح میں آنا بھی ٹل نہیں سکتا اور سلطان بے کی موت بھی ٹل نہیں سکتی. یہ دونوں کام طے ہو چکے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آسمانوں پر نکاح مرزا صاحب کا پڑھا دیا گیا تھا, بقول ان کے آسمانوں پر نکاح ان کا پڑھا دیا گیا تھا, تو ناممکن ہے کہ یہ پیش گوئی ٹل جائے. کہتے ہیں مرزا صاحب کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اگر ایسا ہو جائے تو بھائی اس طرح تو اللہ تعالیٰ کا کلام باطل ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کلام سے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی. یہ بات محمدی بیگم سے نکاح والی بات نہیں ٹلے گی. ٹل گئی, پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی, ظاہری معنوں میں آپ نے مان لیا کہ جھوٹی ثابت ہو گئی ہے. افسوس ہے
آپ اس لیے نہیں یہ باتیں سننا چاہتے تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ 10 منٹ تقریر کرنے کے بعد یہ 3 منٹ بھی بات نہیں سن سکتے. بڑی ہمت کر کے مجھے 3 منٹ دیے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی اور میرے آگے یہ باتیں ساری نہ ہونی ہیں, میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا. واہ 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 واہ, کوئی روک نہیں اس نے اٹھائی, کوئی رستے سے. مرزا صاحب خود لوگوں کو پیسے دے کر, تما دے کر, لالچ دے کر یہ نکاح کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ بھی سیرت المہدی کا حوالہ اگر کہیں گے تو وہ بھی میرے سامنے کھلا پڑا ہے. خود مرزا صاحب ان رکاوٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے. وہ کون سا خدا تھا جو ان کے ساتھ یہ وعدے کرتا رہا کہ میں سب رکاوٹیں ہٹا دوں گا, لیکن اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ہٹائی. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کہنا کہ پیش گوئی کے بعد احمد بے کی لڑکی کے نکاح کے لیے کوشش کی گئی, تما دی گئی, خط لکھے گئے, یہ عجیب اعتراض ہے. یہ عجیب اعتراض ہے. یہ اعتراض تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میں نے رشوت دے کر بھی نکاح کرنے کی کوشش کی, اس کے باوجود یہ نکاح نہیں ہو سکا. نذیر صاحب پیش گوئی چھٹی نکلی ہے. جی آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. 10 منٹ کے بعد 3 منٹ آپ کی بات جو ہے نا, ہاں جی آپ کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے. باقی یہ کہ 200 بندوں نے آپ کو غور سے سنا, وہ دیکھ لیں گے دونوں طرف سے جو جوابات دیے گئے. اب آتے ہیں کچھ دوسری طرف, ٹھیک ہے, جو اصل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ تو آپ سارا دن جو ہے نا بول سکتے, وہ تو میں آپ کو جانتا ہوں بہت ٹائم سے, یہی تو آپ سارا ٹائم کرتے رہیں. میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ جو 2 سوالات ہیں, ایک میرا قرآن سے ہے اور ایک آپ کے پچھلے دنوں جو چیزیں ہوئی اس کے بارے میں ہے. السلام وہ علیکم. پچھلے دنوں جو چیزیں ہوئی ہے نیچے چلے جائیں بھائی, کسی نے اس ٹائم نہ سلام کرنا ہے نہ وہ کرنی ہے, کوئی بیچ میں نہ بولے. آزاد صاحب, پچھلے دنوں آزاد صاحب مجھے اجازت دے دیں. 1 منٹ, نہ 5 منٹ کا وعدہ کیا ہے نا آپ کہ کریں 5 منٹ بعد, کروں گا. میں نیچے بیٹھ کے سن لوں گا. نہیں 5 منٹ نہیں, آپ نے جواب دینا ہے. دیکھیں خالد صاحب کی یہ بات دیکھ ہو گئی ہے نا, 206 بندے یہاں پہ موجود ہیں. یہ مجھے میرے 2 چھوٹے سوال ہیں نا, 2 چھوٹے سوال ہیں تو آپ اس کا یہ جواب نہیں دے گا اور ابھی بھی مجھے بات کرنے نہیں دے رہا. دیکھیں میں 1 منٹ میں سوال کروں گا. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, پھر سوال کا جواب بھی دیں گے کسی کا. میں آپ سے جو 2 سوال ہے نا, آپ کا وہ آپ کے موقف ہوں گے, 2 چاہیے میرے نا. ہوں گے. شرط منظور ہے. چلے ٹھیک ہے, شرط منظور ہے. 2 آپ کے 2 میرے. چلیں جی کریں. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں جی, پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کے ایک دوست نے جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں عیسائیوں کی براڈ پر, اور اس نے آپ کے ٹیلی فون سے کال کرتے ہوئے سب کے سامنے معافی بھی مانگی کہ میں نے یہ کام کیا ہے, اور آپ نے بعد میں یہ افواہ بھی پھیلائی کہ بھئی اس بندے نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے خود کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا, اور جو قانونی کارروائی ہے کیا اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے لوگوں میں بتایا کہ وہ اس نے خود کو پولیس کے حوالے کیا. یہ میرا پہلا سوال ہے, آپ کو میں موقع دیتا ہوں, آپ اس کا جواب دیں. دوسرا سوال پھر اس کے بعد میں کرتا ہوں, آپ پھر اپنے دونوں سوال جیسے وہ کر لیجئے گا, میں جواب دوں گا اس کا. بھائی اپنے پورے دونوں سوال کر لیں جس طرح آپ نے ایک سوال میں نے کر لیا, دوسرا کروں گا. وہ قرآن سے ہے نا, یہ عام بات ہے نا, قرآن نہیں, قرآن سے. اب رونا دھونا نہیں ہے نا, جس میں اچھا میں ایک ہی کر رہا ہوں, یہی سوال ہے, پھر ایک آپ کا ایک میرا ہوگا. دوسرا میں نے چھوڑ, ہاں ٹھیک ہے, ایک ہو گیا. چلو ایک آپ کا ایک میرا ہوگا, یہ قبول ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح, قبول ہے جی ہر ایک چیز, لیکن اس کا جواب 2 ثبوت کے ساتھ. اچھا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ 200 بندوں کے سامنے دے دے, کیا کہ وہ گواہی میوٹ کریں نا, میوٹ کریں نا بھائی. جی بالکل, اسی لیے میں نے آپ کو کہا آپ سے بات نہیں ہو سکے گی, آپ میں حوصلہ نہیں, میں جانتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے انفرادی طور پر کسی بندے کے بارے میں کہ کسی بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی ہیں یا ان کی توہین کی ہے, تو گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ مسلمان دیکھ لیں گے. آپ کا تو یہ دیکھنے کا معاملہ ہے نہیں. آپ کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر سارے نبیوں کی بھی توہین کرنی پڑے تو آپ کرنے کے لیے تیار ہیں کسی وجہ سے. آپ کے یہاں تو یہ اصول پایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عیسائی ہے, وہ نبی پاک کی توہین کر رہا ہے, بدلے میں آپ اس چیز کا جواب دیں جس کا آپ سے پوچھا گیا. اس بندے کا کیا نہ, سوال یہ تھا
بھائی مجھے جواب دینے دیں بھائی میں نے سوال کیا ہے دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اگر آپ کے کان ہے تو دوبارہ سن اگر آپ نے میوٹ کر کے بات کرنی ہے تو خدا حافظ سن لو بھائی میں نے کہا بھاگو بھاگ ہی سکتے ہو اگر آپ میوٹ کر کے بات کریں گے تو بات نہیں ہوگی بھائی اعزاز صاحب آپ نے اس حوصلہ بندے نہیں ہے پر قانونی کارروائی ہوئی کہ نہیں یہ میں نے آپ سوال کو ہے کہا میرا۔ اس کا کیا ثبوت ہے اس کا جواب دو ہم کیا مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم تو بھائی ویسے ہی بھائی شاتم رسول ہے نا آپ کی نظر وہ میں تو ہے ہمیں چھوڑو ہمیں چھوڑو آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا قانونی کارروائی اور کیا ثبوت ہے وہ دو مجھے اب مجھے میوٹ کریں گے تو میں اجازت لے اس کا جواب دو سن لینا میوٹ ادھر ادھر جاؤ گے اگر آپ خالد بھائی نہیں ہو بھائی میں اعزاز صاحب میں میوٹ کر رہا ہوں شروع کرو جواب دو میری بات سنیں میں بھی کوئی ایسی طور نہیں ہوں جو آپ کو کوئی ملی ہوئی ہوگی پہلے میں اس طرح کی طور نہیں ہوں میں برابری کی سطح پر بات کرتا ہوں یہ خالد میرے پاس گئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری براڈ پہ آنا میں بات کروں گا میں اس لیے آیا جواب دو جو سوال کیا گیا ایک ہی سوال ہے اس کا جواب دے دو یار مجھے جواب دینے دینا اگر آپ دونا نہ کرو سوال کا جواب دو رونا دونا چھوڑ دو سن لینا میں جواب ہی دینے لگا اگر آپ مجھے میوٹ کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے آپ جیسے بندے سے بات کرنے کی خالد صاحب کے کہنے پہ میں آیا تھا اب سوال کا جواب سن لیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے یا کسی غیر مسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گستاخی آمدن یا نہ چاہتے ہوئے کی ہوگی تو مسلمان اس کیس کو دیکھیں گے نا آپ تو ہیں ہی غیر مسلم آپ کا تو اس کیس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تو آپ تو یہ سوال کا حق ہی نہیں رکھتے جب سپریم کورٹ میں عدالت میں جا کے کرتے ہیں نا کوئی کیس تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا کہتے ہیں یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے تو آپ کا تو یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے یہ تو مسلمان پوچھے مسلمانوں سے کہ ہاں بھائی اس بندے نے شاطمیت کی تھی اس کا کیا علاج کیا گیا کیا اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا کیا اس پر کوئی فتویٰ لگا کیا اس کی کوئی گردن کٹی کیا اس کو کوئی سزا ملی یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے آپ کا تو معاملہ آپ ہمارے ٹھیکیدار ہیں پھر آپ جو ہمارے معاملے بھائی سارے نہ بولیں حوصلہ کریں آپ کے یہاں تو اصول یہ ہے کہ اگر ایک نبی کی عزت کو بچانے کے لیے دوسرے نبیوں کی توہین سارے نبیوں کی توہین کرنا پڑے تو آپ کے لیے یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ یہ بالکل جائز بات ہے ایک نبی کی عزت کی خاطر دوسرے نبیوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے یہ مر جائے گا لیکن جواب نہیں دے گا نیچے 217 بندے موجود ہیں دیکھیں اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں بھائی جواب تو دینے دو نا میں نہیں بولنے دوں گا آپ کو اس طرح بس نہیں بولنے دیں گے تو کہہ دیں میں نہیں بات آپ کو کہا تھا نا آپ نے کہا مجھے میوٹ نہ کرو میری آواز جو ہے نا آپ سے اونچی ہے میں اس سے اونچا بھی بول سکتا ہوں آپ کی آواز لوگوں تک جائے گی بھی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے جو بات پوچھی گئی ہے نا آپ اس سے بھاگ رہے ہو اگر آپ نے قانونی کارروائی کی تھی کہ نہیں کی تھی بھائی وہ تو قانونی کارروائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کیوں نہیں ہے کس نے کہا میرا حق نہیں ہے میں پاکستانی ہوں بھائی میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ قانونی اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے آپ غیر مسلم ہیں غیر مسلم کبھی مسلمانوں سے نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ نے کدھر ہے قانون ہاں کبھی سکھ نے آگے پوچھا ہے پاکستان میں کبھی سکھ نے آگے پوچھا کسی ہندو نے آگے پوچھا ہے بتا دو پاکستان میں کبھی کسی کرسچن نے کسی ہندو نے کبھی کسی مسلمان سے پوچھا ہے کہ نبی پاک کی توہین ہوئی ہے پوچھتے رہتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا ہندو سکھ عیسائی وہ کہتے ہیں آپ جانے آپ کا نبی جانے پر جو آپ نے بھائی آپ کا لینا دینا ہوا تھا ہندو جج سپریم کورٹ کا ہندو جج بیٹھا رہا اس نے جو ہے سارے فیصلے کیے کیا وہ لوگوں سے نہیں پوچھتا تھا کہ کیا تم نے یہ چیز کی ہے سوال کرتا تھا پہلے ہی آپ کو کہا میوٹ کر کے بات کرو گے تو سمجھو کہ آپ کی شکست ہے اسپیکر لگا کر جو چیخنے چلانے اگر آپ میوٹ کریں گے نا اگر آپ میوٹ کر کے بات کریں گے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ میں آپ سے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ میں حوصلہ نہیں ہے خالد صاحب سے 1 گھنٹہ بات ہوئی کہ مجھے میوٹ نہیں کیا اس نے آپ اتنے کم کر رہا ہوں میں کرتا ہوں بھائی آپ جیسے گندے نالی کی کیڑے جو ہے نا ادھر ادھر دندناتے اور گالیاں دو مرزا صاحب پر آپ اعتراض کرتے ہو وہ بھی گالیاں دیتے لازمی دکھاؤں گا میں لازمی دکھاؤں گا مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے مرزائی گالیاں دیتے ہیں مرزا کو پناہ دیا اے وہ شخص ہے جس نے پناہ شرم کرو نا اگر آپ جھوٹ بولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا شخص میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بات نہ کرو جس نے پناہ دیا
اور حوصلہ پھر نہیں جھوٹ ہے، پھیلایا، کم ظرف ہو تو نہ، قانونی کاروائی ہو سب رہی سے ہے۔ کم ظرف تم ہو، میں آپ کو اب اس سے سوال یہ ہے کہ حوصلہ بتاؤ کرو، جواب قانونی لو۔ کاروائی ہوئی، قانونی کاروائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اتنا جواب دے دو بس۔ بھائی حوصلہ اتنا ہے جواب دے سننے کا، حوصلہ ہے جواب سننے کا، دو۔ قانونی کاروائی ہوئی کہ نہیں؟ حوصلہ بتاؤ، ہے کیا جواب بس- سننے کا، جی جی کہ بتاؤ، گالیاں کیا صرف دے ہوئی؟ سکتے ہو؟ میں نے تو کوئی مرزا گالی غلام نہیں احمد قادیانی نے غلام اس میں اعجاز احمدی میں لکھا دیکھو ہوا ہے، بھائی، یہ نہیں بتائے گا، گستاخ رسول، گستاخ رسول ہے یہ، حضرت علی کی گستاخی مرزا اس غلام نے احمد کی ہے۔ قادیانی یہ گستاخ رسول عامر نذیر وہابی دندناتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بس ہو گئی ہے، بندے کو ہاں بھائی اسی طرح بس ہو گئی یہ ہے، آپ کی اوقات تھی، خالد بھائی نے آپ کو حوصلہ بہت نہیں ہے۔ تمیز سے بات کی، آپ کی اصلیت یہ ہے۔ خالد وہ ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی انسان ہے، آپ میں تو انسان، ہاں ہم جو ہے نا اس آپ بندے کو اسی- اس کی آپ اسی اوقات قابل دکھا تھے، دیتے ہیں آخر میں، دیکھ لو تمہاری بھی اوقات اس نے- 1974 میں ہم نے دو دکھا کے مرتبہ اس سے بھیجا، سوال پوچھا نا تمیز سے، تمہاری اس نے جواب اوقات نہیں دیا۔ دکھا کر 74 آپ کون ہوتے ہو بھئی؟ آپ کون سے ہمت کرو مسلمان نا، ہو یہ تو بتا دو، کون آپ کو مسلمان میوٹ سمجھتا کیوں ہے؟ کرتے ہو، میوٹ کیوں کون کرتے بھئی جو کہتا ہے کہ حوصلہ نہیں ہے بات سننے کا، تو کیوں بات، سور کے برابر ہو، فتویٰ اس لیے دے خالد آپ کا صاحب اپنا آپ کو خاموش مسلمان کروائیں، بھائی جو ہے، اس جو کو اپنا پتہ تھا مسلمان خالد بھائی جو ہے نا، اس کا مائک پکڑ لے کوئی موڈریٹر جو ہے نا، اس کا مائک بند رکھے اسی طرح۔ ہاں اتر گیا خود۔ چلو بات یہ ہے کہ اصل میں اس کے ساتھ ہونا یہ تھا، میں نے 2 سوال کرنے تھے، ایک اس کے سامنے رکھا اور آپ نے دیکھ لیا جو نیچے موجود ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ عزت دکھانی تھی نا۔ چپ کر یار یوسفی، اس یوسفی گندے انسان کو کس نے لیا؟ یہ سارے چمچے ہیں، ان کو کوئی بھی جو ہے نا، نہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پا رہی ہے، یہ خود جا کے عیسائیوں کی براڈ پر اپنے نبی کو گالی دے کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا، اس نے معافی مانگ لی جی۔ اپنے دشمنوں کے سامنے اپنی نبی کو گالی دینا، اس سے بڑی بے حرمتی ہو سکتی ہے؟ اس بندے نے وہ کام کیا جو ایک کافر نہیں کر سکتا، کہ اس نے اس شخص کو کہا کہ چلو تم معافی مانگ لو، سب کے سامنے کال کروائی اپنے نمبر پہ، براڈ پہ اس نے جو ہے سب کے سامنے براڈ پہ بٹھا کر اس نے گواہی دلوائی کہ بھئی میں معافی مانگتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ ٹائم بعد یہ افواہ لوگوں میں اس نے اور اس کا ایک دشمن ہے جو اس کو بھی گالیاں دیتے، اس نے بھی یہ چیز پہ